ڈال لیا ہے تو خدا کی عزت کی قسم آج اگر میں سوکھے ہوئے دریا کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو وہ بھی ٹھاٹھے مار کر بہنا شروع کر دیتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، حاضرین ذی وقار، معلوم یہ ہوا کہ انسان جب آقا انعامدار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تو ساری دنیا اس کی محتاج ہو جاتی ہے۔ وہ نوجوان جن کی محبتوں کا مرکز گنبد خضرا نہ ہو، وہ نوجوان جن کی چاہتوں کا مرکز مدینہ پاک کی سرزمین نہ ہو، وہ نوجوان جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نجف کی خاک سے نہ ہو، وہ نوجوان جن کی محبتیں کربلا کی سرزمین سے نہ ہو، یقین جانیے کہ وہ نوجوان ذلتوں مسکنت کی تھاگرائیوں میں گر کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ صاحب نے کیا خوب بات کہی کہ یہ فاقہ-کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اور سامعین ذی وقار، صرف ایک جملے کے ساتھ اس عظیم سناہانے رسول کی طرف بڑھوں گا کہ سرکار کرم فرماتے ہیں، فرماتے ہی رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم سب پہ سرکار کا کرم ہے، ہم سب پہ سرکار کا کرم ہے، اور جس پہ سرکار کا کرم ہے محبت کے ساتھ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حاضرین ذی وقار، قابل سخت عزت و احترام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ تشریف فرما ہو چکے، اہلا و سہلا مرحبا۔ ابھی صرف ایک جملے کے ساتھ دعوت نعت پاک دوں گا۔ سرکار کرم فرماتے ہیں، فرماتے ہی رہیں گے، ہم سب پہ سرکار کا کرم ہے، اور جس پہ سرکار کا جتنا کرم ہے اتنی آواز بلند اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ جس پہ سرکار کا جتنا کرم ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ پہ سرکار کا کتنا کرم ہے، جس پہ جتنا کرم ہے اتنی آواز بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یعنی محبتوں میں کیو ٹی وی کے عظیم بندہ ہے رسول جناب محترم محمد حسین علی قادری، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار بارگاہ رسالت مآب میں پیش فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ اور تصور گنبد خضرا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس یقین سے سب درود شریف نذران پیش کیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں اور میرے آقا جی سنتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا مجرم ہو تو اشکوں سے دوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ طریقہ، کیا کیا محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ لندوا سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار منقبت کے پیش کروں گا حضرات مل کے میرے ساتھ کلام پیش کرنا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا
ابتدا کے ابتدا کرم کے انتہا حسین ہے میرا حسین ہے کرم کے انتہا حسین ہے میرا حسین ہے کرم کے انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں غیر غاز سے حسین پہ مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے نہ کوئی ایک ہاتھ بلند کر کے سب پڑھیے نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال چل کیا گیا سوال چل کیا گیا کون تیرا رہنما میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل تم مر ذرا لحد میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے خدا کے دل کنا خدا خدا کے دل کنا خدا ہر ابتدا کے ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین آخری بار سارے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہیے کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے
ماشاءاللہ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ حضرت نزی وقار اللہ کے فضل سے ہم سارے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے کہ عشق والے خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبان عشق میں اسے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زبان عشق میں اسے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت نزی وقار آج کی یہ خوبصورت محفل، خوبصورت بز جس میں نہایت ہی خوبصورت شخصیات، میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید نجم المصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عالم نبیل فاضل جلیل علامہ محمد منیر احمد قادری صاحب، حضرت علامہ عصمت اللہ سیالی صاحب، حضرت علامہ قاری محمد صفدر صاحب، الحاج محمد ادریس قادری صاحب، قاری عصمت اللہ نقشبندی صاحب، قاری علامہ قاری اجاز الحق صاحب، علامہ محمد حسین صاحب، اور جو علماء جن کے نام نہیں لے سکا تمام احباب کو اہلا و سہلا مرحبا، اور دربار عالیہ رواتڑہ شریف کے وہ مریدین متعلقین اور متوسلین جنہوں نے یہ محفل سجائی، یہ تمام علماء کی طرف سے ایک دعا آپ کو دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ بابا سے بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ آج کے دن میں نے چاہا کہ ایسا تحفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جسے آپ عمر بھر یاد رکھیں۔ پھر چند لمحوں کی سوچ نے میرے ہاتھ بلند کیے، کچھ لفظوں کے پھول، کچھ دعاؤں کے پنچھی میں نے آزاد کیے کہ آنے والے وقتوں میں خدا آپ کا دامن خوشیوں سے ہمکنار کرے اور اللہ رب العزت آپ سب کی عمر دراز کرے۔ ایک دعا دی ہے، محبت کے ساتھ آمین کہہ دیجیے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، کریم آقا نے ارشاد فرمایا یا علی، فرمایا یا علی حب کا ایمان، کہ اے علی آپ کی محبت اہل ایمان کی نشانی ہے، اور جو اہل ایمان تشریف فرما ہے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرمایا وبغض کا نفاق، اور اے علی آپ سے بغض، آپ سے کینہ، آپ سے عداوت منافقوں کی نشانی ہے۔ حضرت نزی وقار 13 رجب المرجب ہے، جمعہ عید المومنین کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور چوتھے چکر میں تھی کہ مجھ پر آثار بلادت ظاہر ہوئے، میں پریشان ہو گئی کہ کیا کروں، اتنے میں دیوار کعبہ شک ہوئی اور حکم ہوا اے بندی خدا اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئی، اور 3 دن بعد جب میں کعبہ سے باہر آئی تو میری گود میں، میرے ہاتھوں میں مولا کائنات مولا علی تشریف فرما تھے۔ سامعین نزی وقار، سامعین نزی وقار، علماء بیٹھے ہیں، کچی بات کرنے کا عادی نہیں، عقیدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک سجدہ کرنے کا ثواب 1 لاکھ سجدوں کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ قرآن کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کعبے میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے، وہ کعبہ جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا کہ انسان کی جب پہلی نظر کعبے میں پڑتی ہے تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کو جنا ہو، اس کعبے میں مولا کائنات مولا علی پیدا ہوئے۔ اور یہاں پہ اشافی نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں جو عقیدت سے نہ میرا دل بخارے یا علی، جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی، جس بڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بعد اب ہو کر سکھانا یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت
وَلَا إِلَّا عَلِيٍّ، اور جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے وہ مولا نہیں۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے وہ مولا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے وہ مولا۔ آپ کو سمجھانا نہ پڑے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے کہ جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے نصیر، حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے وہ مولا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وہ مولا، پیار کے ساتھ بولیے وہ مولا، عقیدت کے ساتھ بولیے وہ مولا۔ ارے سادات کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی مولا کا ذکر نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ ارے للکار کے بولیے وہ مولا، وہ مولا، وہ مولا، وہ مولا، وہ مولا، وہ مولا۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، میں ان کے دادے تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا مسکراتی ہے، لوٹ لیتے ہیں دل کی دھڑکنیں جب یہ حسن کلام کرتے ہیں۔ رم جم بادل، بجلی، طوفان اور ہوا، ان کی باتوں میں ہر موسم ہوتا ہے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب خطیب اعظم گجرانوالہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سنواتے ہیں۔ نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء أمته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء
بشریته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اور واتہ شریف کے مریدوں غلاموں گرد و نواز سے غیور سنی آنے والوں بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا باواز بلند پڑھیے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں سہارا حسین ہے بولو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا جس نے باواز بلند پڑھنا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے سٹیج والے مستثنا ہیں آپ بزرگ بھی نہ اٹھائیں بے شک جو جوان ہیں ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے پڑھنا ہے جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں یہ تو مقدروں والے بیٹھے ہیں نصیبوں والے آپ بیٹھے ہیں ہم نہ رافضی نہ خارجی ولیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں یہ تبلیغوں کی طرح سے کیوں کرتے ہو ہاتھ ٹھیک اٹھاؤ نا ایسے کرو یا پڑھو گے پکا وعدہ ولی اور سید کے دربار پہ بیٹھ کے پکا وعدہ انشاءاللہ بھی آہستہ کہہ رہے ہیں بولو مشکل کشا علی کا دلارا او مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا بولو بولو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور سنی کا سر بلند ہے سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے سنی کا سر بلند ہے سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے سنی کا سر بلند ہے ہر باطل
باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، بولو ہر دم ہمارے ساتھ۔ بولو بولو بولو، سنی کا سر بلند کیوں بلند ہے؟ ہم میں تاجدار بریلی ہیں، کیوں بلند ہے؟ ہمارے اکابرین میں محدث اعظم جیسی شخصیات ہیں۔ سنی کا سر کیوں بلند ہے؟ ہم میں مہر علی جماعت علی، سنی کا سر کیوں بلند ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری ہمارے ہیں، غوث الولی ہمارے ہیں، غوث جلی ہمارے ہیں، مجدد پاک ہمارے ہیں، نقشبندیوں کے شہنشاہ تاجدار صداقت ہمارے ہیں، فاروق اعظم ہمارے ہیں، عثمان غنی ہمارے ہیں، مولا علی ہمارے ہیں۔ نعرہ مارو، نعرے دی مت نہ مارو۔ سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے، سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا، جو نہ بولے اس کی اپنی مرضی، حق یہی ہے ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا، بولیے بولیے ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت مسند صدارت گل گلشن سادات پیر طریقت، واقعی پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد اسلام و اہل سنت، محافظ مسلک اہل سنت، حسن زدہ فی سید عرفان امیر شاہ صاحب زیدہ مائتہ، دیگر مقتدر علماء کرام جن کے نام سے میں واقف ہوں، اگر ان کا نام بھی لیا تو باقی کہیں گے ہمارا کیوں نہیں لیا، سب میرے سر کا تاج ہے، سب علماء میرے سر کا تاج ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، اللہ علماء حقہ کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ عرس مقدس کی اس پاکیزہ تقریب میں حاضر ہیں والی روادرہ شریف کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ میں نے بہت نام سنا ہے اس علاقے میں آپ کی، جو کاوشیں، جو محنتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، جو اہل حق کے لیے کام تھا، اللہ بریلی کے تاجدار اور حضور مجدد پاک کا صدقہ ان کے مزار پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، اور یہ وہ ولی ہیں جن کے متعلق حدیث قدسی ہے، فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب نفل پڑھ پڑھ کے بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے نا تو رب فرماتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یا اللہ جب تو اپنا محبوب بناتا ہے پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب کو، جب تو اپنا محبوب بناتا ہے مہر علی کو،
جب تو اپنا محبوب بناتا ہے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کو، جب تو اپنا محبوب بناتا ہے غوث جلی کو، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں نے اپنا محبوب بناتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں۔